الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے
درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن انسانوں کو علم عطا کیا ہے وہ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ علم حاصل کرنے سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور علم جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان کرتا ہے، اس کے رسول کی بھی پہچان کرتا ہے۔ اسی علم کے ذریعے والدین کی بھی پہچان ہوتی ہے، رشتہ داروں کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ علم ہی انسان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بناتا ہے۔ اسی لیے تو علم کی اہمیت کے پیش نظر امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا ہونا ضروری ہے بات کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے۔ انسان کے پاس علم ہو، جب اس کے پاس علم ہوگا تو یہ اچھی بات کرے گا، علم ہوگا تو صحیح بات کو آگے لوگوں تک پہنچائے گا، اور پھر اس پہ عمل کرنے والا بھی بنے گا۔ یوں نہیں ہے کہ جس طرح عام رواج میں دوسروں کو بیان کرنے کے لیے نکلے ہیں لیکن خود پتہ نہیں ہے، خود اسی طرح جہالت پہ مبنی لٹریچر لے کر کے چل رہے ہیں، بدعات کا درس دے رہے ہیں، بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ علم، اور علم بھی وہ جو کتاب و سنت کا علم ہے۔ جس علم کہا جاتا ہے وہ لوگوں کی رائے، لوگوں کی آراء کا نام نہیں ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا، حج کے متعلق اس نے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے جواب دیا۔ جواب جب ملا تو اس بندے نے آگے سے کہا، رأی منک و علم، یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے؟ آپ کی اپنی بات ہے یا کتاب و سنت سے آپ نے جواب دیا ہے؟ تو علم کتاب و سنت کا نام ہے۔ اس علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور جو لوگ اس علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس علم کو پانے کے لیے آتے ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں، ان میں اور دوسروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو کہہ دیجئے کہ جو جانتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے وہ، اور جن کے پاس کتاب اللہ سے، سنت رسول سے کوئی علم نہیں ہے، وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ سارا علم حاصل کرنا تو بعد کی بات ہے، جو صرف کلام اللہ اور حدیث رسول کے لیے سننے کے لیے کسی مجلس میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تو اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ صحابہ کو نصیحت فرما رہے تھے، اسی دوران 3 بندے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجلس میں یہ تینوں آنے والے کھڑے تھے، آ کر ایک بندے نے دیکھا وجد فرجتن، ایک بندے نے جگہ دیکھی، وہاں جا کر کے آپ کے قریب جا کر کے بیٹھا، اس کو جگہ مل گئی۔ دوسرا بندہ جو وہاں کھڑا تھا مجلس کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، فاستحیا، حیا اسے آڑے آیا، شرم محسوس اس نے کی تو وہیں بیٹھ گیا۔ اور جو تیسرا تھا اس نے دیکھا اور وہیں سے وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ اپنے درس سے، وعد و نصیحت سے فارغ ہوئے، فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تمہیں ان تینوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ یہ جو 3 آئے تھے آ کر کے کھڑے ہوئے، ایک جو ہے قریب آیا تھا، نمبر پہلا اما احدہم فآوى الی اللہ، ان میں سے ایک جو تھا وہ بات سننے کے لیے آیا، فآواہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو اپنی آغوش میں لیا، اپنے قریب کیا۔ جو اس علم کے لیے، سیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول کی بات کو، کتاب و سنت کی بات کو سننے کے لیے آگے آیا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَاهُ اللَّهُ مِنْهُ، دوسرے نے شرم محسوس کی، آگے جانے کی، وہیں بیٹھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ، تیسرا جو تھا جس نے یہ سننا بھی گوارا نہ کیا، قریب آنا بھی گوارا نہ کیا۔ اور ایسے ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھ لینا اس طرح کے علمی مجالس جب لگتی ہیں، بعد ایسے ہوتے ہیں سلام پھرنے کے بعد گھروں کو دوڑتے ہیں، کیا سن کے کرنا ہے، ان مولویوں کے پاس ہے کیا جو ان سے ہم نے لینا ہے۔
یہ اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، بندہ جلدی سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اعرض فاعرضہ اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا۔ پھر جو اس مجلس کو چھوڑ کے چلا گیا، اللہ نے اس کے ساتھ پھر اسی طرح کا معاملہ کیا۔ تو یہ علم کب انسان کے پاس آتا ہے؟ جب ان مجالس کا اہتمام کیا جائے، علم کے لیے جستجو کی جائے، اور جو اس قسم کا علم حاصل کر لیتے ہیں وہ ذہن نشین کر لیں تمام احباب کہ کبھی وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنتی کامیاب ہوں گے، اور اس راستے میں وہی چلتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میرے رب نے فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جو روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں رو رو کر، وہ اسی علم کو حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا بھی ہے، ہمیں یہ ساری نعمتیں کسی نے عطا کی ہیں، وہ دینے کے بعد چھیننے والا بھی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو قرآن کا علم ملا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سنت کا علم ملا، کیونکہ جن کو یہ مل گیا ان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی خیر سے نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کہتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جسے اللہ نے یہ علم عطا کر دیا، اسے اللہ نے بہت ساری بھلائیاں عطا کر دیں، اسے بھلائیاں دے دیں، دنیا کی بھی آخرت کے بھی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود فرما دیا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ دنیا میں بھلائی چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جن بندوں کے نصیبوں میں آتی ہے وہ خوش نصیب ہیں۔ اور امام احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ علم تو ایک ایسی بات ہے، الناس محتاجون الی العلم اکثر من الطعام، فرمایا کرتے تھے لوگوں کو علم کی ضرورت کھانے سے، من الطعام والشراب، پینے سے بھی زیادہ اس کی علم ہوتی ہے، اس لیے کہ کھانا ایک ٹائم بندہ کھا کے گزارا کر سکتا ہے، پانی ایک ٹائم پی کے گزارا کر سکتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ بندے کے لیے جس طرح اس کے سانس کا آنا جانا ضروری ہوتا ہے، ہر سانس کے اوپر علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اور یہ علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اس علم کی طرف، دین اسلام والے علم کی طرف، کتاب و سنت والے علم کی طرف اگر ایک بندہ بھی آ گیا، ایک بندہ بھی آ گیا، یہ ذہن میں رکھنا، یہ علم کون سا تھا؟ یہ اللہ کی سمجھ کا علم تھا۔ ایک بندہ بھی اگر آ گیا تو فرمایا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک بندہ اگر رائے راست پہ آ گیا، یہ بات سیکھ گیا
کون سی بات؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان جائیے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر اس بات کو پہچان گیا کوئی بندہ، اے علی تیرے بیان کرنے سے، تیری تبلیغ کرنے سے، تیرے سمجھانے سے تو خیر لک من حمر النعم، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور اس دور میں سرخ اونٹ بہت بہترین قسم کی سواری ہوتی تھی۔ یوں سمجھیے کہ آپ کے لیے اس دور کی پراڈو سے، ہائیلکس سے، فارچونر سے تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بندہ اس دین کو سیکھ جائے، اس راستے پہ آ جائے اور بندہ ہدایت پا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا، ایک ہے جو یہ علم پڑھتا ہے رات دن، ایک ہے جو بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے رات دن، ایک بندہ راتوں کو لمبے قیام کرتا ہے، اور ایک بندہ بیٹھ کر کے قرآن و سنت کو سیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کیا فرماتے ہیں؟ ابو امامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ کے سامنے ذکر رجلان، دو بندوں کا ذکر ہوا، احدہما عالم والآخر عابد، ایک عالم ہے ایک عابد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد، کہ فضلی کا فضلی علی ادناکم، پر میں عالم کا عابد پہ اتنا فضیلت ہے اس کی کہ جس طرح اللہ نے مجھے عام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، یہ علم کے ذریعے ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض، اللہ، آسمان والے اور اس کے فرشتے، زمین والے، حتی النمل فی حجرہا وفی روایت فی جوہرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل کے اندر ہوتی ہے، وحتی الحوت فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلی جو سمندر میں ہوتی ہے، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، وہ بھی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ جانور بھی دعا کرتے ہیں اس بندے کے اوپر جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھلاتا ہے، دین کی باتیں بتلاتا ہے۔ اور یہ دین کی باتیں ہمارا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی موقف ہے کہ دین کتاب و سنت کا نام ہے، دین بندوں کی رائے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی کی رائے کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نہ ہی اللہ کی کتاب کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کو یہ شرف عطا کیا۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا، اس راستے پہ نکلتا ہے جس راستے میں، کس میں؟ یلتمس فیہ علما، علم کی تلاش، دین سیکھنے کے لیے، کتاب و سنت کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے جو ہیں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں طالب علم کے قدموں کے نیچے، رضا للطالب، اس طالب علم کے لیے جو قرآن یاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے نکلتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو ان کو سکھا رہا ہوتا ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں آسمان والے، استغفار کرتے ہیں زمین والے،
یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دی۔ اور ایک روایت جو کہ سنن ابن ماجہ کی ہے، نبی علیہ السلام نے اس میں تو یہاں تک فرما دیا فضل العالم علی العابد کالقمر علی سائر الکواکب، فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر اس طرح سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑا تسبیح لے کر کے رات دن بیٹھا ہوا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، اعلیٰ ڈگری کا صوفی ہے، یہ بھی ان میں شامل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک صبح سے شام تک ظہر تک بندہ قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح سے ہے جس طرح آسمان کا چاند ہے، اور اس کے آگے جب چاند آتا ہے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ علم حاصل کیجئے جس علم سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو چاند کی طرح بنا دے، آپ کو چاند کی طرح چمکا دے۔ میرے بھائیوں، پھر یہی طالب علم جس کے بارے میں صحابہ کا یہ موقف تھا، صحابہ کا یہ موقف کہ اگر طالب علم کی تلاش میں نکلا ہے وَجَاءَهُ الْمَوْتُ، اور اسے موت آ جاتی ہے، پڑھنے کے لیے گیا کراچی سے ملتان پڑھنے کے لیے گیا، پتہ چلا وہاں صاحب علم ہے، یہ راستے میں ہے، اسے موت آئی، فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ یہ ہے کتاب و سنت کے علم کی وجہ سے، اور یہ علم باقی رہتا ہے، آپ کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ علم کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انقطع اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم کو موت آتی ہے انقطع عملہ، اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ 3 عمل، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له، صدقہ جاریہ، اس کا مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، کنواں لگوایا ہے، جب تک یہ چلے گا اس کو اجر ملے گا۔ اس نے لوگوں کو پڑھایا ہے، اہل علم پہ خرچہ کیا، خود نہیں پڑھ سکا، ایک بندے کو اختیار کیا، اس کو تعلیم دی کتاب و سنت کی، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کے آگے شاگرد بنتے رہیں گے، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس کی اپنی اولاد میں سے ولد صالح یدعو لہ، اس کا نیک بیٹا اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، یہ ایسا علم ہے جو پھیلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جو بندہ ان 3 چیزوں میں سے ملوث نہیں نکلتا، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے اور چیزوں پر بھی، مگر الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، علم کے، وما والاہ، یہ علم پڑھانے والوں کا جو خیال کرنے والے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی حفاظت والے، اس پہ خرچ کرنے والا، وہ بندہ اس لعنت سے بچتا ہے۔ وَمُعَلِّمًا وَمُتَعَلِّمًا، اسی طرح پڑھانے والا اور پڑھنے والا، 3 بندے اس لعنت سے بچتے ہیں، ایک جو طالب علم ہے، ایک جو استاد ہے، اور تیسرا وہ جو ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس علم کے لیے نکلیے۔ سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ من طلب العلم، علم کے لیے نکلتا ہے، فقط بایا اللہ، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فروخت کر دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلا، اپنے آپ کو دے دیا۔ اور یاد رکھنا
ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا سودا کیا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں سودا کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ الدراست صلاۃ، یہ کتاب و سنت کا علم پڑھنا یہ نماز ہے۔ اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ افضل من التطوع، یہ نفلی عبادتوں سے زیادہ افضل ہے کہ کوئی بندہ کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے، اور جب نکلتا ہے جہاں سے بھی آتا ہے، گھر سے نکلا، کسی درخت کے پاس سے گزرا، کسی گھر کے پاس سے گزرا، ہر چیز جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ما مررت من شجر ولا مدر الا دعا لک، جہاں سے بھی تو گزرا تھا یہ ساری چیزیں تیرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے علم کو سیکھنے کے لیے بیٹھ جاؤں، اسے سیکھوں، خیر لی من احیاء اللیالی، میرے لیے بہتر ہے کہ میں ساری رات کو جاگ کے عبادت کروں، تھوڑا سا علمی مذاکرہ کر لوں تو وہ میرے لیے بہتر ہے۔ اور صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ فرمایا کرتے تھے لان اجلس ساعہ، ایک گھڑی بیٹھوں دین کو سمجھوں، احب الیہ، تو مجھے زیادہ محبوب ہے احیا اللیلہ الکاملہ، کہ میں ساری رات جاگتا رہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں یہ تھوڑا سا پڑھ لوں تو میرے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے تفقہوا قبل ان تسودوا، اور بڑے بننے سے پہلے، سردار بننے سے پہلے کچھ سیکھ لو، کچھ جان جاؤ۔ بندہ اپنے گھر کا بھی سردار ہوتا ہے، اپنے علاقے کا بھی سردار ہوتا ہے، اپنی رعایا کا بھی سردار ہوتا ہے، پر میں وہ ذمہ داری آنے سے پہلے پڑھ لو۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے جو استدلال کیا اور باب باندھا، ساتھ یہ تشریح بھی کر دی، فرمایا کہ بعد ان تسودوا، اس کے بعد بھی اگر تمہیں کوئی منصب مل جائے، بڑے ہو جاؤ، اس کے بعد بھی علم حاصل کرو، اس لیے کہ اکثر صحابہ نے بڑی عمر میں علم کو سیکھا تھا۔ علم آپ میں نکھار پیدا کرتا ہے، علم آپ میں تواضع پیدا کرتا ہے، علم آپ کو بتلاتا ہے کہ حقوق کیا ہیں، علم آپ کو پہچان کرتا ہے یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے، یہ باپ ہے اور یہ ماں ہے۔ علم آپ کو معاشرے کے اندر رہنا سکھاتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کیجئے، اور علم بھی وہ کیجئے جو کتاب و سنت والا ہے، تو پھر اس پہ رشک بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 19 دسمبر کو اتوار کے دن ہماری اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد درس بخاری ہوگا۔ اپنے ہی ادارے میں ماشاءاللہ 10 بچیوں کی دستار بندی ہوگی جنہوں نے مکمل تعلیم حاصل کی، اور کراچی یونیورسٹی سے ایکولنسی ایم اے کی، ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات۔ اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے، پچھلے سال فراغت حاصل ہونے والی بچیوں میں سے ہم نے ایک کا اپنے موبائل میں رکھا ہے، نمونہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس کو آپ معمولی سمجھتے تھے، اللہ کے فضل سے آج وہ آپ کے سامنے سماور درخت پھل دینا شروع کر دیا اس نے۔ 10 بچیوں کی دستار بندی ہوگی۔ میں اہل محلہ سے ضرور اپیل کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اس پروگرام میں آئیں اور اہل علم کی گفتگو سنیں۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم ہے کیا؟ علم کتاب و سنت کا جو اصل حقیقی نام ہے، اس کی پہچان کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں۔ آپ کا آنا میرے لیے باعث عزت و افتخار ہوگا۔ آپ عزت بخشیں گے مجھے، مسجد کو، ادارے کو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو علم پڑھنے پڑھانے والوں میں سے بنائے۔ اور اگر ہم سے یہ وقت نکل چکا
تو ان پہ ہمیں خرچ کرنے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔